الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعجب من شاب ليست له صبوة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس ایک دینی اجلاس ہے، اصلاحی اجلاس ہے. دین کی نسبت پر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. اجلاس کے لیے جس مہمان کا انتخاب کیا گیا وہ عالم خطابت میں مشہور نام رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع بھی انہی کو سننے کے لیے حاضر ہوا ہے. اس لیے بہت مختصر انداز میں چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں. مجمع بڑا ہے، لوگ ایک جذبے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس لیے میری تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ میری مختصر باتوں کو تقریر نہ سمجھ کر ایک پیغام سمجھیں، ایک نصیحت کی بات سمجھیں، اپنے دل پر ان باتوں کو لکھنے کی کوشش کریں، اور یہاں سے یہ عہد لے کر جائیں کہ جو ہم سے گزارش کی گئی تھی ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو سب سے قیمتی سرمایہ عطا فرمایا وہ دین ہے. دنیا میں دین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. کسی کو قارون کا خزانہ مل جائے، ایمان نہ ملے تو قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا تھا. دولت کی بنیاد پر کسی کو عروج ملتا، مقام ملتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی دائمی عروج دیتا، اس لیے کہ اس کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی اور بہت بڑی طاقت تھی. قرآن نے فرعون کو نشانِ عبرت بنا کر پیش کیا. جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمندر میں غرق کر دیا. انسانوں کو عزت نہ مال کی بنیاد پر مل سکتی ہے، نہ اسباب کی بنیاد پر مل سکتی ہے، نہ اونچے مکانات اور محلات کی بنیاد پر عزت مل سکتی ہے. عزت ملنے کا واحد سرچشمہ ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے. اگر ہمارے پاس اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عزت عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم نے ایمان کا سودا کر دیا، ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی، ہمارا ایمان اتنا کمزور پڑ گیا کہ وہ ہمیں مسجدوں تک بھی نہیں لا رہا ہے. ہمارے ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کبھی نہیں کر پاتے. اللہ پاک کے حکموں کو توڑ دینا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا.
تو سمجھ جائیں کہ چاہے اسباب کی دنیا میں کتنا بھی نام کما لیں اور کتنی بھی عزت حاصل کر لیں، یہ عزت دائمی عزت نہیں ہو سکتی، بلکہ وقتی ہے، فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ جیسے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، بڑے نامور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ہمارا بھی نام و نشان یوں ہی مٹ جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ببانگ دوہل اعلان فرمایا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اگر مسلمان عزت چاہتا ہے تو اسلام پر 100% آنا پڑے گا۔ آدھا تیتر آدھا بٹور، جیسے حالات ویسے ہی بن جائے۔ آج جلسہ ہے تو دینی حمیت اور دینی غیرت نظر آئے، اور جلسہ گزر جائے تو ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور دینی حمیت اور غیرت کا جنازہ نکالتے پھریں۔ یہ ہمارا اگر انداز رہا میرے بھائی اور دوستو، ہم معزز نہیں بن سکتے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی رہے گا، جیسے بھی رہے گا، جس حال میں بھی رہے گا، حالات کتنے بھی مشکل آ جائے، عزت اسے دین کے راستے سے ملے گی، دین کے بغیر اسے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک مشکل ترین زمانہ تھا۔ ایک طرف مکی زندگی کی سختیاں ہیں اور دوسری طرف مدنی زندگی کے مجاہدے ہیں، اور مدینے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں۔ ان تمام قربانیوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ سن 8 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ عمرہ کے ارادے سے سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے ہیں۔ مقام حدیبیہ میں روک لیا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملتی، عمرہ کے ارادے سے تشریف لے گئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دب کر صلح کرتے ہیں، اور صلح کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق اس وعدے پر لوٹ جاتے ہیں کہ ہم آئندہ سال آئیں گے اور سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کریں گے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جن مکہ والوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، آپ کے صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، آج وہی لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر سامنے کھڑے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ آج ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، لیکن رحم کے پیکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ دنیا میں حالات آتے رہے ہیں، اسلام کے پہلے دن سے حالات آئے ہیں۔ جب اسلام سر اٹھائے گا، اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ مسلمان جہاں بھی عزت سے جینا چاہیں گے، مسلمانوں کی عزت کو اور مسلمانوں کی ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ دنیا کا یہی فلسفہ رہا کہ دنیا نے اسلام کو دل سے نہیں سمجھا اور اپنانے کی کبھی کوشش نہیں کیا، اسلام سے رخ موڑتے رہے اور اسلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، لیکن اسلام اپنا راستہ بنا کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے ضرور نکالتے ہیں،
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ते निकले, मक्का फतह हुआ और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी सरजमीन अरब को फतह किया। हर तरफ इस्लाम का परचम बुलंद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान कर दिया गया, लन यस्तमिअ दीनानी फी जज़ीरतिल अरब, जज़ीरतुल अरब में दो दीन इकट्ठा नहीं हो सकते। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत, वो सरबुलंदी अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई कि ये कुव्वत और ताकत, ये सतवत अल्लाह तबारक व तआला ने कभी किसी को अता नहीं फरमाई। सन 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रहलत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांसें ली। हालात बड़े खतरनाक बन गए, इर्तिदाद की हवाएं चल उठी, बहुत सारे लोग थे जो मुर्तद हो गए, कई नए नए नबूवत के दावेदार पैदा हो गए जिन्होंने दावा किया कि मोहम्मद के बाद हमें नबी बनाया गया है। कुछ लोगों ने अपने माल की ज़कात देने से इनकार कर दिया, कहा जब तक नबी थे हम अपने माल की ज़कात देते थे, जब नबी नहीं रहे हम अपने माल की ज़कात नहीं देंगे। उस जमाने में, उस दौर में एक सहाबी उठता है जिसके हाथों पर चंद दिन पहले अभी मुसलमानों ने बयात किया था, जिसको दुनिया सिद्दीक़े अकबर के नाम से जानती है, जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना कदीम दोस्त है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे गार है, जिसने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर पहले दिन ही बयात किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में सरे फिहरिस्त है, वो उठ खड़ा होता है। मुसलमान का हाल बड़ा अजीबो गरीब है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुसलमानों की हालत ये थी कि अन्नहुम मिग़ज़ाम मतीरतुन, गोया मुसलमान बारिश में भीगी हुई बकरियां हों जो एक छोटे से घर में पड़ी हों, और ऐसी जमीन में जहां पर जोर की बारिश हो रही हो और मौसम बहुत ठंडा हो और उस जमीन के अंदर दरिंदे बहुत हों जो इन बकरियों का शिकार करना चाहते हो। ऐसे हालात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ ऐलान फरमा दिया, इनक़ता अल वही, वही का सिलसिला बंद हो गया, वतम्मत दीन, दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला की तरफ से दीन के तकमील का ऐलान किया जा चुका है। अयुनक़सुद्दीन व अना हई, क्या मेरे जीते जी दीन में कतर ब्योत की जाएगी? मैं जिंदा रहूं, मेरे सामने दीन का जनाजा निकाला जाएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर से कहते हैं, आप उनसे कैसे क़िताल करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा गुमान तो ये था कि उमर आज तू मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा, लेकिन आज तूने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया। उसके बाद फरमाते हैं, अजब्बारन फिल जाहिलिया अखवारन फिल इस्लाम, जाहिलियत के जमाने में तो बड़े सरकश थे, बड़े बहादुर थे, तुम्हारे बहादुरी के चर्चे थे। इस्लाम लाने के बाद तेरी बहादुरी को क्या हुआ? तेरे अंदर ये ज़ौफ और ये कमजोरी कैसे पैदा हो गई?
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو جھجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں جب تک تلوار رہے گی میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اس بستی میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہ بچے، میں اکیلا ان سے لڑتا رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو جھجھوڑ رہے ہیں اور مرتدین سے قتال کا عہد کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان سے جہاد کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اگر کوئی شخص صلاۃ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی کوئی رسی دیا کرتا تھا، آج وہ رسی مجھ سے روکے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ دم بخود ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہر طرف سے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لگتا ہے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے گا۔ ایسے دور میں صدیق اکبر نے ایک عزم کا اعلان فرما دیا کہ میں تنہا ان سے لڑتا رہوں گا۔ ایک نعرہ بن گیا، جب تک اسلام پسند دنیا میں رہیں گے، جب تک دین کے غیرت مند جوان اس دنیا میں رہیں گے، دین کے ماننے والے، دین کے فدائی اور دین کے شہدائی جب تک دنیا میں رہیں گے، یہ اعلان ہوتا رہے گا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں قطر بیعت کی جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے زمانے میں امت پر کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے ہیں، ایسا لگتا تھا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ تاتاریوں نے بغداد کے اندر جو ننگا ناچ ناچا ہے، تاریخ میں اس قدر خطرناک جنگ کی صورتحال کہیں نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ایسے دور میں سیف الدین قطز رحمہ اللہ اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے عمراء کو مخاطب کرتے ہیں، یا عمراء الذلی، اے ذلیل عمراء، اے مسلمانوں کے آر والے عمراء، سن لو، تم میرے پیچھے بیٹھے رہو، اگر مسلمانوں کی عزت و ناموس پر آنچ آئے گی اور مسلمانوں کی عزت و ناموس کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا، اس کے ذمہ دار تم ہوگے، میں نہیں ہوں گا۔ میرے ساتھ کوئی آئے نہ آئے، میں تنہا سیف الدین قطز نکلوں گا اور تاتاریوں سے مقابلہ کروں گا، چاہے اس مقابلے میں غازی بن کر لوٹوں، مجاہد بن کر لوٹوں یا مار دیا جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تنہا ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ عین جالوت میں سیف الدین قطز رحمہ اللہ کی تاتاریوں سے جنگ ہوئی، اتنی خطرناک جنگ، تاتاری جن کا لشکر روکنے کی کسی کے اندر ہمت اور قوت نہیں ہوتی تھی، جن کا رعب اور دبدبہ یہ تھا کہ تاتاری عورت بغداد کی گلی سے گزر رہی ہے، 40 مسلمان کھڑے ہیں، ان بے غیرت مسلمانوں کو وہ مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس چھری نہیں، تم یہیں کھڑے رہو، میں خنجر لے کر آتی ہوں، آ کر تمہاری گردن اتارتی ہوں۔ یہ 40 مسلمان وہیں کھڑے رہے، وہ گئی گھر میں اور خنجر لاتی ہے اور مسلمان کی گردن، 40 مسلمانوں کی گردن اتار دیتی ہے۔ ایسے حالات میں سیف الدین قطز نے مسلمانوں کی شان بڑھائی اور عین جالوت میں تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ تاتاریوں کی اس کے بعد ہمت نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کے اندر جوش آیا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ جب بیت المقدس کو نشانہ بنایا صلیبیوں نے، ان صلیبیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے
اگر کوئی طاقت، اگر کوئی فرد فرید اٹھا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جس نے نعرہ یہ لگایا تھا میں اس راستے میں نکلتا رہوں گا، سمندر میں اپنے گھوڑے اتارتا رہوں گا، کشتیاں اتارتا رہوں گا، ان جزیروں میں جا کر، صلیبیوں کے جزیروں میں جا کر ان سے لڑوں گا اور لڑتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا جائے یا میں فتح یاب ہو کر واپس آ جاؤں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں خلیفہ عباسی نے اعلان کر دیا قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی صفت نہیں، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل ایک طرف، پوری حکومت وقت ایک طرف، امام احمد ابن حنبل نے اعلان فرمایا، قرآن خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لیے چلتا ہوں، بس 4-5 منٹ لوں گا اور اپنی بات سمیٹ کر ختم کر دوں گا۔ آج مبارک پور میں اور مبارک پور کے اطراف میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہمارے ہی ان محلوں میں رہنے والی وہ بچیاں ہیں جو ہمارے درمیان پلی بڑھی ہیں، ان کے باپ دادے مسلمان، وہ بھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی، مسلمان گھروں میں پلی بڑھی، اسلامی عزت اور ناموس پر وہ پروان چڑھی، مگر افسوس یہ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہیں۔ اس کے اسباب تو آپ کو پتہ ہوں گے۔ صرف مئی کے مہینے میں میری اپنی جانکاری کے مطابق تقریباً 18 بچیوں کے بھاگنے کے واقعات پیش آئے۔ ہم کہاں پڑے ہیں، کہاں سو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اسلام الگ مذہب ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سربلند ہے، اسلام پر کسی کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی غیر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان بچی سے نکاح کرے، کسی مسلمان بچی سے شادی کرے، اس کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ نکاح کر لے جب بھی اسے بدکاری اور زناکاری کہا جائے گا، یہ بدکاری ہوگی، زناکاری ہوگی، اسے نکاح کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حالات کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان حالات کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں اس طرح کے واقعات روز پیش آ رہے ہیں؟ ہماری ان گلیوں میں اور ہمارے ان محلوں میں اور ہمارے پڑوس میں رہنے والی بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ جاتی ہے؟ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ کا دل آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور کریں؟ آپ کا دل آپ کو جھجھوڑتا ہے کہ آپ کے اندر ایمانی خون جوش مارے، آپ کی غیرت بیدار ہو اور ان اسباب کو ڈھونڈے جن اسباب کے ذریعے سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میں نے ان واقعات پر اپنے انداز سے غور کیا، لوگوں سے معلومات حاصل کی، ملاقاتیں کی، اور جو کچھ مجھے معلوم ہو سکا اس کو چند سطروں میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ موبائل کا کثرت سے استعمال، ہر گھر کے اندر غیر شادی شدہ بچیاں موبائل کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ ان کو موبائل استعمال کرنے کی آپ نے اجازت کیوں دے رکھی ہے؟ یہاں سے جائیں تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہندو داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اجنبی مسلمان بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی نامحرم کو آپ مسلمان ہے، نامحرم ہے، اس سے آپ پردہ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ایک غیر مسلم کی آواز ہماری بیٹی اور ہماری بہن کے کان میں کیسے پہنچتی ہے، اور کان میں پہنچ کر اس کے دل میں کیسے اتر جاتی ہے اس طور پر کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ اور ماں کی شفقت اور ممتا کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاتی ہے اور اسلامی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی درخواست
اور پہلا پیغام اور پہلی نصیحت کہ اپنے گھروں میں جتنی نابالغ بچیاں ہیں یا بالغ بچیاں ہیں غیر شادی شدہ ہیں ان سے قطعی طور پر آپ موبائل لے لیجئے، سادہ موبائل ہو یا اسکرین ٹچ موبائل ہو، موبائل استعمال کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ آپ جو ہے تم ان سے باتیں کرو، لوگوں سے باتیں کرو، مردوں سے باتیں کرو تو لچکدار آواز میں بات نہ کرو، اس لیے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہیں تمہاری طرف ان کے دلوں میں میلان نہ پیدا ہو جائے، ان کا دل خراب نہ ہو جائے، ان کی نیت بگڑ نہ جائے، اس لیے تمہیں ان سے لچکدار انداز سے بات نہیں کرنی ہے، سختی سے بات کرنی ہے۔ دوسرا اہم سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے پاس غیر مسلم عورت بھی نہ آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے پاس غیر مسلم عورت نہ آئے، پوچھا گیا وجہ، آپ نے فرمایا کہ وہ غیر مسلم عورت مسلمان عورت کے حسن و جمال کو دیکھے گی تو اپنے مردوں سے جا کر بیان کرے گی کہ فلاں لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ آج اختلاط یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ہم نے اپنی بچی کو سٹیاؤں پڑھنے کے لیے بھیج دیا اسکول کے اندر، شبلی کالج میں پڑھنے چلی گئی، اس شبلی کالج کے اندر اس کے ساتھ چھوڑنے والا لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا گاڑی پر بیٹھ کر جاتی ہے، معلوم نہیں کالج میں پہنچتی ہے بھی یا نہیں، یا ہوٹلوں کی سیر کرتی ہے۔ شبلی کالج میں پڑھنے والے لڑکوں سے پوچھئے، وہ خبریں آ کر بیان کر رہے ہیں، وہ خبریں بڑی تشویشناک ہیں۔ نام ہے شبلی کالج، علامہ شبلی مرحوم کے نام پر بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں کی بچیاں شبلی کالج نکلتی ہیں، میں ساری بچیوں کو نہیں کہہ سکتا لیکن انہی بچیوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر اعظم گڑھ میں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں۔ سٹیاؤں کے اندر بہت ماحول خراب ہے، سٹیاؤں کے غیر مسلموں کے کالج کا انتہائی ماحول خراب ہے، اور قصبے کی بے شمار بچیاں سٹیاؤں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آئے دن سٹیاؤں میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیرت بیدار نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے یہاں ملت گرلز کالج بنایا گیا، اگر پڑھانا ہی تھا تو ملت گرلز میں داخلہ کرا دیتے، احیاء العلوم ہائر سیکنڈری اسکول قائم ہے وہاں پر داخلہ کرا دیتے، انصار گرلز قائم ہے وہاں پر داخلہ کرا دیا جاتا، اور بھی کئی سارے اسکول مبارک پور میں قائم ہیں وہاں پر تعلیم دلا دی جاتی، لیکن نہیں، آپ نے شبلی چھوڑ دیا، آپ نے اپنی بچی کو JNU بھیج دیا، اور آپ نے اپنی بچی کو علی گڑھ بھیج دیا، جس کے ساتھ کوئی نہیں، وہ تنہا وہاں پر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کو نہیں پتا، دیکھنے والوں کو پتا ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ لکھنؤ سے ایک بچی نے فون کیا، اور فون کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی ایک لڑکے کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا، اور میں سمجھتی تھی وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، لیکن جب وقت آیا تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ مولانا صاحب، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ میرے والدین نے مجھے نماز پڑھنے کا کبھی حکم نہیں دیا اور مجھے روزہ رکھنے کا کبھی حکم نہیں دیا، میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ حال ہے مبارک پور کی بچیوں کا، وہ بچی کہیں اور کی نہیں تھی، اسی مبارک پور کی تھی۔ اب
اپنی بچیوں کی تعلیم کو یا تو منقطع کرا لیجئے، اگر تعلیم دینی ہے تو اسلامی دائرے میں دلائیے، اپنے گھروں میں غیروں کے داخلے کی بالکل اجازت نہ دیجئے۔ اور ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں، چوتھا پیغام مجھے دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، شیطان جھانکتا ہے اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے، آؤ دیکھ لو کتنی حسین و جمیل یہ خاتون ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بازار میں آپ کی بچیاں خریداری کے نام پر جا رہی ہیں، کس دکاندار کے یہاں جا رہی ہیں؟ مسلمان کے یہاں یا غیر مسلم کے یہاں؟ کس کے پاس بیٹھتی ہیں، کس سے بات کرتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بازار میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے کیا حال ہے، کیوں نہیں اپنی بچیوں کو بازار میں جانے سے روکتے؟ آج سے 20 سال پہلے مبارک پور میں یہ ماحول نہیں تھا، آج ماحول بالکل بدل چکا ہے، آج ماحول ایڈوانس ہو چکا ہے، ترقی والا ماحول ہے۔ یہ ترقی مسلمانوں کی عزت و ناموس کا جنازہ نکال دے گی۔ آج ابھی مہینے میں 8-10 خبریں 20 خبریں ہم سن رہے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا اگر حالات ایسے ہی رہے سینکڑوں خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی اور ہم اسے روکنا چاہیں گے تو روک نہیں پائیں گے۔ آج وقت ہے کہ ہر محلے میں نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہو، ایک کمیٹی بنے، مسلم لڑکیوں کا پتہ لگائے، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی نگہداشت کرے، نوجوان بچے دیندار بنے، موبائلوں کو اپنا کھلونا نہ بنائیں اور موبائلوں کے پیچھے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو زندگی سمجھیں، نماز روزے کے پابند بن جائیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔